سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں 17واں پارے کی تلاوت کی گئی، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج مکمل کی گئی۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، چونکہ اس صورت میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا یکے بعد دیگرے تذکرہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء تجویز کیا گیا۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیت میں اللہ پاک نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، مگر حال یہ ہے کہ ہم غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمیں دنیا میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم دنیا کی رعنائی اور دنیا کی آسائش میں مست ہیں، جبکہ ہم سب کی عمر دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے اور ہم اپنے آخری مقام قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من مات قامت قیامت، جو شخص مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اس کی قیامت تو یوں ہی قائم ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں متوجہ کیا گیا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہیں کس بات نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہاں سے لوٹ کر جانا نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو یہیں پر رہیں گے، مگر اچانک آنکھ بند ہو گئی اور اس کے بعد انہیں قبرستان کے حوالے کر دیا گیا۔ دراصل اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کا خصوصیت کے ساتھ بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے لوگ توحید کا انکار کر رہے تھے، رسالت کا انکار کر رہے تھے اور آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ ابتدائی آیات میں انہی باتوں کو بیان کیا گیا اور فرمایا وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب اللہ کے نبی بنا کر بھیجے۔ ماننے والوں نے مانا، اپنی آخرت کو کامیاب بنایا، اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا اور ناکام قرار دیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو دنیا میں دو ہی طبقہ ہوتا ہے، ایک جاننے والوں کا جسے اہل علم کہتے ہیں، ایک نہ جاننے والوں کا۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اہل علم سے علم حاصل کریں، اپنی معلومات کو بڑھائیں اور وقت کے تقاضے کو علم کی روشنی میں پورا کریں، اس لیے کہ اگر عمل علم کی روشنی میں پورا ہوگا تو عمل کامل بھی کہلائے گا اور عند اللہ مقبول بھی ہوگا۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اسے بہت سے مقامات پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو بے خیالی کا شکار مت ہونا، اپنے آپ کو کامل اکمل مت سمجھنا، چونکہ آپ سے اوپر بھی علم والے موجود ہیں،
ہر حال میں وقت کے تقاضے کی مناسبت سے اپنے آپ کو اہل علم سے جوڑے رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا نظام میں اکیلے چلاتا ہوں، اگر میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک معبود کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو سارا نظام خراب ہو جاتا۔ یہ دراصل کفار مکہ کو سمجھایا گیا جو اللہ کو معبود تو مانتے تھے مگر اللہ کے علاوہ بھی معبود مانتے تھے۔ بتوں کو انہوں نے کام تقسیم کر رکھا تھا کہ فلاں بت بارش برساتا ہے، فلاں بت روزی دیتا ہے، فلاں بت کے ذمے اولاد کا دینا ہے، فلاں بت کے ذمے سفر کے کام کو آسان بنانا ہے۔ یہ سارا کام انہوں نے بتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اللہ پاک نے اس باتوں کو سمجھا کر ذہن صاف کیا اور فرمایا کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ملک چلانے کے لیے وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، صدر ایک ہوتا ہے، عہدے ایک ایک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر دو وزیر اعظم ہو تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی کائنات میں اگر ایک سے زائد خدا ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ساری باتیں سورۃ الانبیاء میں بتائی گئی، اور کئی صفحات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا گیا جب بت پرستی زوروں پر تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بتوں کو ماننے والے، بتوں کی عبادت کرنے والوں نے بت خانے میں سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک میلہ لگا ہوا تھا وہاں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا کر تھک گئے۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر اس بت خانے میں آپ تشریف لے گئے اور ایک کلہاڑی سے سارے بتوں کو گرا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس بڑے بت کے کاندھے پر، اس کی گردن پر کلہاڑی کو پہنا دیا۔ جب میلے سے سارے بتوں کی عبادت کرنے والے آئے اور آ کر دیکھا تو یہاں عجیب منظر ہے، سارے بت اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ تو تشویش کا شکار ہوئے، آپس میں باتیں ہوئی۔ بالآخر لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو آپ نے جواب نہیں میں نہیں دیا، بلکہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ دیکھو یہ بڑا بت تو صحیح سالم نظر آ رہا ہے اور اس کے پاس تو کلہاڑی بھی موجود ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ بت کہاں بول سکتا تھا؟ سمجھایا کہ جس بت کو تم بنا کر کھڑا کرتے ہو وہ تو معذور ہے، اسے کھڑا کرو گے تو کھڑا ہوگا، اسے بٹھاؤ گے تو بیٹھے گا، اسے دودھ پلاؤ گے تو دودھ پیے گا، اور دودھ نیچے سے نکل کر بہہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا سارا دودھ ضائع کر رہے ہیں اور امت کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ دودھ پیتا ہے۔ جو دودھ دے نہیں سکتا وہ دودھ کیسے پیے گا؟ جو خود بنایا گیا وہ کیسے چلے گا، کیسے بولے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتا ہے تو پوچھو۔ لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ بالآخر توحید کا علم لہرایا وہاں پر اور لوگوں کی ذہنیت کو صاف کیا کہ بت وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے جو سارا نظام چلاتی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور خاص طور پہ حضرت ذُنُّون وَذَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مچھلی والے نبی کا تذکرہ ہوا کہ مچھلی والے اپنی قوم کو شرک سے نکالنے کی دعوت دیتے دیتے تھک گئے،
اور ایک وقت ایسا آیا کہ کہنے لگے کہ 3 دن کا آپ کے پاس موقع ہے میری قوم، اگر 3 دن میں آپ توحید کا اقرار نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ بالآخر 3 دن گزرنے کے بعد آپ اپنی قوم سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر آپ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی وحی اور پیغام نہیں آیا، اجازت کے بغیر آپ تشریف لے کے اپنی بستی سے نکل گئے۔ اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا، اور اس کے بعد جو ہے قوم نے معافی مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ پاک نے عذاب کو روک لیا، اور وہ پیغمبر کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد جو ہے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا کہ کشتی بھنور کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کشتی والوں نے آپ کو پانی کے حوالے کیا، اور پانی میں سے مچھلی لے نکل کر آپ کو نگل لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے چند دن رکھا اور دعا سکھائی، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک جامع دعا سکھائی اور فرمایا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کی ذات پاک ہے، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو بھی بیان کیا، اور اس کے بعد سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی سورت سورت الحج شروع ہوتی ہے۔ سورت الحج چونکہ حج کے مضامین کا اس میں بیان ہے، وہ تمام تفصیلات سورت الحج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔